جس سے کہ میں آج کے آخری مقرر کو دعوت دوں، میں گزارش کر رہا ہوں جناب طوفان الہٰبادی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ ایک نعرہ سلوات اور اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک مسئلہ اور دو یتیم ہے کہ دین ہے آئینِ مرضی داور کا مزاج، کیا کہنے بابا، دین ہے آئینِ مرضی داور کا مزاج، یہ نہیں رکھتا کبھی فتنوں کا اور شر کا مزاج، کیا کہنے، یہ نہیں رکھتا کبھی فتنوں کا اور شر کا مزاج، خوف دہشت بم دھماکے خودکشی فتنہ گری ہو نہیں سکتا کبھی دین پیغمبر کا مزاج، کیا کہنے بھائی، خوف دہشت بم دھماکے خودکشی فتنہ گری ہو نہیں سکتا کبھی دین پیغمبر کا مزاج، ہو نہیں سکتا کبھی دین پیغمبر کا مزاج، بوذر و سلمان کا ہو کیا ہو کمبل کا مزاج، چند قطروں سے ملا ہم کو سمندر کا مزاج، اور ہم صلح و آشتی اور نسل انسان کی بقا یہ سکھاتا ہے ہمیں محبوب داور کا مزاج، دین ہے آئینِ مرضی داور کا مزاج، یہ نہیں رکھتا کبھی فتنوں کا اور شر کا مزاج۔ بہت بہت شکریہ ہے۔ حضرات سے جناب طوفان دریاوادی صاحب جو منظور نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے، اب آخر میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور اسلام اور قیادت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مجمع اہل بیت ہندوستان کے جنرل سیکریٹری حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد عسکری صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں۔ ہم اس کی تشریف لائیں، ایک اعلان ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ شہر الہ آباد میں مجالس فاطمیہ کے عنوان سے مجالس کا جو انعقاد ہے وہ انشاءاللہ 10 اپریل سے 16 اپریل تک مختلف امام بارگاہوں میں مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے مجالس میں شرکت کی گزارش ہے۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد فقد قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ الحمدللہ علماء کرام کا اتنا عظیم اجتماع، مومنین اعظام تقریباً 2.5 گھنٹہ تو ہونے ہی والا ہے، شاید 10:30 بجے میں 12 منٹ باقی رہ گئے یا کچھ زیادہ۔ عزیزان گرامی، موضوع سخن جو میرے لیے معین کیا گیا اسلام اور قیادت، جس کا ہمارے یہاں پروگرام عمل ہو۔ حالانکہ اگر ضرورت قیادت کا جائزہ لیں، قیادت اتنا اہم موضوع ہے جتنی ضرورت انسان کو کھانے اور پانی کی ہے۔ اگر یہ نہ کہوں کہ اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے تو اس سے کم بھی نہیں ہے۔
اگر انسان کو کھانا اور پانی میسر نہ ہو تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. اسی طرح سے اگر انسانی سماج کو قیادت میسر نہ ہو تو اس کی سماجی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. سماجی زندگی بغیر قیادت کے باقی نہیں رہ سکتی. اگرچہ بعض لوگوں نے قیادت کی ضرورت سے انکار کیا، قیادت کی ضرورت سے انہوں نے انکار تو کر دیا، لیکن جب خود ان کے اپنے قائد بننے کی باری آئی، جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات ہیں، حضرت اہمیت قیادت کو سمجھ رہے ہیں، امت سے تقاضا کرتے ہیں کہ لاؤ کاغذ اور قلم دے دو تاکہ ہم کچھ ایسی باتیں لکھ دیں. یقیناً پیغمبر کاغذ اور قلم، نماز و روزوں و خمس و زکات و حج کے احکام لکھنے کے لیے نہیں مانگ رہے. کچھ لکھ دے تمہیں تاکہ تم بعد میں گمراہ نہ ہو سکو، تمہاری اسلامی سماجی زندگی تباہ نہ ہو سکے. تو اس وقت یہ نعرہ لگا دیا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ کی کتاب کی موجودگی میں ہمیں کسی قائد، کسی رہبر، کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی قیادت کی اتنی ضرورت محسوس ہوئی، پیغمبر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، غسل و کفن بھی نہیں مل رہا، قائد کو معین کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین میں جو کچھ ہوا، یہی نعرہ خوارج نے مولا کے مقابلے میں لگایا کہ ہمیں قائد کی ضرورت نہیں ہے. لا حکم الا للہ، لیڈر، قائد، پیشوا جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، ہمیں کسی انسانی قائد کی ضرورت نہیں. انسانی قیادت کی ضرورت سے خوارج نے انکار کر دیا. بڑا خوبصورت نعرہ لگایا، لا حکم الا للہ. حالانکہ جب خود ان کی اپنی باری آئی، مولا کی قیادت سے انکار کرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ قیادت کے بغیر تو گاڑی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. لہذا خود انہوں نے اپنے لیے عبداللہ بن وہب رافدی کی شکل میں قیادت معین کی. جس طرح ان کا نعرہ جو ہے بلند ہو رہا تھا کہ لا حکم الا للہ، خدا مولا کائنات نے فرمایا کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، کیونکہ ہمیشہ حق کی سرکوبی کے لیے، باطل کی بالادستی کے لیے خوشنما نعروں کا استعمال کیا جاتا ہے. کلمۃ حق یراد بہ الباطل، بات تو صحیح ہے. قیادت کا سرچشمہ جو ہے وہ خدا ہے، خدا کے سوا قائد معین کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ قائد کو معین کرنے کا حکم کا حق صرف خدا کو ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیادت صرف خدا کی. چنانچہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، نعم انہ لا حکم الا للہ. حقیقت یہی ہے کہ سرچشمہ حکومت، سرچشمہ قیادت اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. ولیکن ہؤلاء یقولون لا امرۃ الا للہ، یہ کہتے ہیں کہ انسان کے درمیان انسانی قیادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، خدا خود ہی آ کر کے انسانوں کی قیادت اور رہبری کرے گا. کلمۃ حق یراد بہ الباطل، مولا فرماتے ہیں ضرورت قیادت کی طرف اشارہ کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِينٍ. یہ ناممکن ہے کہ انسانی سماج ہو، انسانی سماج کے ہوتے ہوئے سماج کو کسی قیادت کی، کسی قائد کی ضرورت نہ ہو. یہاں تک کہ اگر اچھا قائد نہیں مل رہا ہے تو برا قائد ہی صحیح. جیسے
کھانے کی انسان کو ضرورت ہے نا, پانی کی انسان کو ضرورت ہے. کون سا کھانا, کون سا پانی؟ پانی ہو جائے گی حیات انسانی کے لیے جو سالم پانی ہو. لیکن اگر کہیں پھنس گئے سالم پانی نہیں مل سکا ہے تو کم سے کم گندا ہی پانی صحیح. گندا پانی پیے بیمار تو ہو جائیں گے مگر زندگی تو بچ جائے گی, حیات باقی رہے گی. مولا فرماتے لا بد للنامۃ من امیر برن و فاجر. پہلے مرحلے تو ظاہر سے بات ہے کہ آواز کروں گا اس کی قیادت کی جو ہے ضرورت تو ہے, مگر شرائط کا قیادت کیا ہے, قائد کون بن سکتا ہے, کس طرح سے بن سکتا ہے, میں کروں گا. لیکن جہاں تک ضرورت کی بات ہے, کیوں انسان کے لیے, انسانی سماج کے لیے قیادت کی ضرورت ہے. اگر لیڈرشپ نہیں ہے, اگر قیادت نہیں ہے, اگر کوئی ہمارا رہبر نہیں ہے, اگر کوئی رہبری نہیں ہے تو نقصان کیا ہو جائے گا اس سے. لیکن چند باتوں کو اگر دھیان میں رکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان تنہا زندگی نہیں کر سکتا. تنہا زندگی نہیں کر, اللہ نے انسان کو پیدا ہی کچھ ایسا کیا ہے, انسان اپنی تمام ضرورتوں کو خود نہیں پورا کر سکتا. وہی چیزیں جو عام طور سے نعرہ لگایا جاتا ہے روٹی کپڑا اور مکان, روٹی کپڑا اور مکان اگر ہم اپنے لیے حاصل کرنا چاہیں یا تنے تنہا اکیلے روٹی کپڑا اور مکان حاصل کر سکتے ہیں. اتنا وقت نہیں میں تفصیل میں جاؤں, سینکڑوں افراد کی ضرورت ہے تب جا کر کے کہیں ہمارے لیے روٹی کپڑا اور مکان یہ جو ہے میسر ہو سکتا ہے. انسان کی گھر مدنی دوا ہے, جب تک یہ سماج میں نہ رہے گا, دوسروں کے ساتھ نہیں رہے گا, تب تک اس کی زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. دوسری طرف سے انسان فطری طور سے یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی روکے نہیں, اسے کوئی ٹوکے نہیں, حریت پسند ہے, آزادی طلب ہے انسان, اسے روک ٹوک اچھی نہیں لگتی ہے. اور اسی وجہ سے انسان اکثر خدا کا انکار کر جاتا ہے, قیامت کا انکار کر جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ خدا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس لیے نہیں کہ قیامت اس کی سمجھ میں نہیں, خدا کو بھی سمجھ رہا ہے, وہ قیامت کو بھی سمجھ رہا ہے, مگر خدا کا انکار اس لیے کر دیتا ہے, قیامت کا انکار اس لیے کر دیتا ہے. اگر خدا کو مان لیں گے, اگر قیامت کو مان لیں گے تو ہماری آزادی محدود ہو جائے گی. تو ایسا ہے نا کہ کوئی صاحب نے کسی مولوی صاحب کو جو ہے بلا لیا بچے کو جو ہے پڑھانے کے لیے, مولوی صاحب نے بچے کو جو ہے پڑھانا شروع کیا, کہا بیٹا کہو الف. بچہ کہنے کو تیار ہی نہیں الف. ارے بیٹا کہہ دو الف, بیٹا کہو الف. محبت سے سمجھایا, ڈانٹنا شروع کیا, پھٹکارنا شروع کیا, بچہ الف کہنے کو تیار ہی نہیں. آخر میں ٹھکار کے مولوی صاحب نے کم کم سے الف کہنے میں کیا جاتا ہے. بچے نے کہا سرکار اگر الف پر بات تمام ہو جاتی تو میں کہہ دیتا, ابھی میں کہوں گا الف تو آپ کہیں گے کہو بے, میں کہوں گا بے تو آپ کہیں گے جی, لہذا میں الف کہوں کیوں. انسان حریت پسند ہے, آزادی طلب ہے. اور قرآن مجید نے سورہ قیامت میں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ لوگ قیامت کا کیوں انکار کرتے ہیں. اس لیے نہیں انکار کرتے کہ انہیں قیامت کی دلیلیں سمجھ میں نہیں آتی. کیسے خدا انکار کرے گا, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم دوبارہ ان ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتے, ان میں حیات نہیں پھونک سکتے. بلا قادرین علی ان نصوی بنانا, ہڈیوں میں زندگی پھونکنا تو کیا حقیقت ہے اس کی. ہم تو انگلیوں کی پوروں کو بھی بنا سکتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں بھائی, جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے, یا کچھ نہ تھا, کیا کہہ رہے ہیں, جب کچھ نہ تھا تو ہم نے بنا دیا, اب کچھ تو ہے. آرڈر کی شکل ہو گئی ہڈیوں کی, ہے تو کچھ نہ, جو جب کچھ نہ تھا تب اس نے بنا دیا. اس کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ اسی چیز کو زندہ کر دے. پھر قرآن فوراً کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. یہ جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس لیے نہیں کہ عقل میں یہ بات اتر نہیں رہی ہے, عقل خوب مان رہی ہے, توحید کو بھی عقل مان رہی ہے, قیامت کو بھی. توحید اور قیامت یہ ساری چیزیں ہیں جو فطرت انسان کے اندر موجود ہیں. دین خدا فطری دین ہے, الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان یہ چاہتا ہے مجھے تو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو, میدان کھلا رہ جائے. اگر قیامت کو مان لیا, اگر جنت و جہنم کو واقعا مان لیا, اس طرح سے نہیں جیسے ہم لوگ مانتے ہیں. اگر واقعا انسان
منفعت طلبی میں کسی حد کا قائل نہیں ہے. 5,000 مل جائے کافی ہے, 10,000 مل جائے کافی ہے, 10 لاکھ مل جائے کافی ہے, 10 کروڑ مل جائے کافی ہے, 10 ارب زندگیاں ختم ہو جائیں گی. انسان کی خواہش طلب کیا کہنے واہ ختم ہونے والی نہیں ہے. ان 3 اصلوں کو اگر نگاہ میں رکھے, پہلی اصل ہم اجتماعی طور پر زندگی کرنے پر مجبور ہیں, تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتے. دوسری اصل یہ ہے کہ ہمیں کوئی روکے نہیں, ہمیں کوئی ٹوکے نہیں, ہم حریت طلب ہیں, آزادی پسند ہیں. تیسری اصل یہ ہے کہ انسان منفعت طلب ہے اور منفعت طلبی میں کسی جگہ پر قناعت نہیں کر سکتا. یہ بات نہیں کہ یہ خواہش فقط چند لوگوں میں ہے, اگر چند لوگوں میں ہوتی تو شاید قیادت کی ضرورت پیش نہ آتی. یہ سب میں خواہش ہے, یہ ہم میں بھی خواہش ہے, آپ میں بھی خواہش ہے, ہر انسان میں بھی خواہش, ہر انسان میں خواہش ہے. چیزیں دنیا میں محدود ہیں, ہماری خواہشیں لامحدود. ظاہر سی بات ہے صورت میں ٹکراؤ پیش آئے گا, ہو کوئی ایسا جو ہمیں کنٹرول کر سکے. اس کی بنا پر قیادت کی بہرحال یہ جو ہے ضرورت ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ قیادت اگر ضروری ہمارے لیے ہے تو قائد ہونا کیسا چاہیے. یہ وقت بہت کم رہ گیا ہے, میں بہت جلدی آگے بڑھوں. قیادت کی صلاحیت کیا ہے, شرائط قیادت کیا ہے, کیا ہر انسان قائد بن سکتا ہے؟ ضرورت تو ہے قائد, ہر انسان قائد بن سکتا ہے, اور اگر ہر انسان نہیں بن سکتا ہے تو شرائط قیادت کیا ہے؟ کیا جو ہے خاندانی حسب و نسب ضروری ہے اس کے لیے؟ قائد فلاں بنے گے جو فلاں خاندان کے چشم و چراغ ہیں, اسی خاندان کو حق قیادت ہے. قیادت کے لیے جو ہے شرائط کیا ہے؟ عقل کی نگاہ میں, شریعت کی نگاہ میں, قرآن کی نگاہ میں, حدیث کی نگاہ میں شرائط قیادت کیا ہے؟ کیا دولت مند گھرانے سے ہونا اس کا ضروری ہے؟ بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہونا ضروری ہے؟ صلاحیت قیادت کیا ہے؟ صلاحیت قیادت کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اشارہ کیا ہے مولا نے. خطبہ نمبر یہ جو ہے 73 وہاں کے اوپر اشارہ کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں دیکھیے کچھ شرائط تو وہ ہیں جو انسانی شرائط, انسان قائد ہو چاہے نہ ہو, ہر انسان کے اندر یہ شرائط پائے جانے چاہیے. اور کچھ شرائط وہ ہیں جو ہے ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہیں, منصب کے لحاظ سے ہیں. ایک شرط تو وہ شرط ہے جو انسانی اعتبار سے ہے, تقوی کا ہونا, امانت داری کا ہونا. آپ چاہے قائد ہوں یا نہ ہوں, لیڈر ہوں یا نہ ہوں, ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی ضروری ہے کہ انسان کیا ہو؟ امانت دار ہو, ایک انسان باتقوا ہو, ایک انسان پرہیزگار ہو. یہ ایک عام شرط ہے. اور ایک شرط وہ ہے جس کا تعلق جو ہے ذمہ داریوں سے ہے. جس وقت جناب یوسف نے جس وقت جناب یہ جو ہے یوسف نے بادشاہ مصر سے منصب کا تقاضا کیا ہے, وہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض, مصر کی بات ڈور, مصر کی زمان, مصر کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں دے دو. کیوں آپ کو دے دیں؟ وجہ کیا ہے آپ کو دینے کی؟ سبب کیا ہے آپ کو دینے کی؟ اس لیے کہ آپ کسی جو ہے یہ دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے باپ دادا کا کوئی نہیں. فرماتے ہیں انی حفیظ علیم. دو صفتیں یہاں کے اوپر جناب یوسف نے بیان کی ہے. پہلی صفت وہ عام صفت ہے, انی حفیظ, میں امانت دار ہوں, میں خائن نہیں ہوں. مجھے یہ عہدہ کیوں مل جائے, مصر کی قیادت کیوں ہمیں مل جائے, کیوں ہمیں دے دی جائے؟ پہلی وجہ یہ بیان کرتے ہیں انی حفیظ, میں امانت دار ہوں, میں قائم نہیں ہوں. دوسری وجہ بیان کرتے علیم, یہ علیم ہونا جو ہے جو ذمہ داری ان کو ادا کی جا رہی ہے, یعنی جو منصب مجھے مل رہا ہے, منصب کو چلانے کے لیے جو ضروری صفات ہمارے اندر چاہیے وہ موجود ہے. انی حفیظ علیم. اس کے بعد مولا کائنات خطبہ نمبر 173 میں فرماتے ہیں ایھا الناس ان احق الناس بهذا الامر. آج ہمارے سماج کی مشکل ہے کہ یہ قیادت ہے نہیں, اور اگر قیادت ہے بھی تو اسلامی جو اصول ہیں, وہ شرائط جو اسلام نے معین کی ہیں وہ نہیں پائے گا. جس کی وجہ کے اوپر قیادت سے جو فائدہ حاصل ہو سکتا تھا وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا.
سماجی زندگی جو قیادت کے ذریعے قائم رہ سکتی تھی، وہ آج سماجی زندگی ہماری جو ہے موت میں تبدیل ہو رہی۔ مولا فرماتے ہیں ان احق الناس بہذا الامر، قیادت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، سب سے زیادہ استحقاق کس کا ہے؟ فرماتے ہیں اقواہم علیہ وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ، قیادت کا سب سے زیادہ حق اسے ہے، اقواہم علیہ، جو قیادت کے مسائل پر سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہو۔ ابھی اقواہم علیہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ علامہ خوئی شارح یہ جو ہے نہج البلاغہ اپنی کتاب میں ایک تشریح کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ان کی تشریح سے میں اتفاق نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اکملہم قدرتاً وقوت السیاست المدنیہ وعلا کیفیت تدبیر الحرب۔ فرماتے ہیں کہ مولا نے کہا ہے کہ قیادت کا حق اسے ہے، لیڈرشپ اس کے حوالے کی جائے گی جو کیا اقوا ہو۔ اقوا سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ملک یا اس کی قیادت کا جو بھی جو ہے دائرہ ہے، شہر کا قائد ہے، ملک کا قائد ہے، دنیا کا قائد، جو بھی اس کی قیادت کا دائرہ ہے، اپنی قیادت کے دائرے میں نظم و نسق کو چلانے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہو۔ کیا کہنے با وعلا کیفیت تدبیر الحرب، کیونکہ ہر جگہ کے اوپر کچھ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک دفعہ ادارہ چلانا ہے، ایک چھوٹا سا ادارہ بھی آپ لے لیں تو جو ادارے کے داخلی جو امور ہیں ان کو آپ کو چلانا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کبھی اس ادارے میں تخلیق کاری ہونے لگتی ہے، ادارے کو چلانے کی صلاحیت، تخلیق کاروں کی تخلیق کو ناکام بنانے کی صلاحیت، کس طریقے سے آپ ان کی تدبیروں کو، ان کی سازشوں کو جو ہے ناکام بنا سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اقواہم سے جو ہے مراد یہ ہے، لیکن اقواہم کے دائرے کو میں اتنا جو محدود نہیں سمجھتا، یہ تو شامل ہے ہی، قائد وہ بنے گا، قیادت اس کے حوالے کی جائے گی، جو بھی اس کا دائرہ کار اختیار ہے اسے نظم و نسق کو چلانے کی صلاحیت بھی ہو، دشمنوں کی سازشوں کو سازشوں کا جواب دینے کی اس کے اندر طاقت بھی موجود ہو، اس کے علاوہ اور جو دیگر صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، یعنی امانت داری میں بھی سب سے اقوا ہو، خیانت نفس میں سب سے اقوا ہو۔ بہت سارے ایسے قائد ہوتے ہیں ملک کا چلانا تو انہیں آتا ہے، بہت اچھا جانتے ہیں ملک کو چلانا، دشمنوں کی سازشوں سے لڑنا بھی خوب جانتے ہیں، مگر اپنے نفس سے لڑنا نہیں جانتے، اپنے نفس سے لڑنا نہیں جانتے ہیں۔ مولا فرماتے اقواہم علیہ، سب سے زیادہ کبھی، کیونکہ اگر نفس سے لڑنا نہیں آتا، جس کو نفس سے لڑنا نہیں آتا ہے وہ دشمن سے بھی نہیں لڑ سکتا۔ اقواہم کا دائرہ جو ہے وہ کافی یہاں پر جو ہے وسیع دائرہ ہے، صلاحیتوں کا ایک حد تک میں ذکر کر دیا، البتہ ایسی ذمہ داری ہے، صلاحیت اتنی ہی، اگر شہر کو چلانے کے ذمہ دار ہیں، یہ جو ہے دائرہ صلاحیت اسی لحاظ سے، ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اس لحاظ سے، صوبہ چلانا ہے اس لحاظ سے، ملک چلانا ہے اس لحاظ سے، دنیا چلانی ہے اس کا دائرہ اسی اعتبار سے، شرائط کا دائرہ یہ جو ہے وسیع ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان ایک ادارہ چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو مگر اس کے اندر شہر چلانے کی صلاحیت موجود نہ ہو، تو چند چیزیں اس سلسلے میں بھی عرض کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے انتخاب کیسے کیا جائے، کون قائد کو معین کرے گا، تعین کہاں جائے گا؟ وقت نہیں ہے کہ میں مزید تفصیلیوں کا اشارہ کر کے بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ مولانا نے 10:30 بجے کا ٹائم معین کیا تھا، میں اسے یقیناً آگے بڑھ چکا، بس ہماری مجبوری ہے کہ ہم آئے ہی ہیں 10 بجے۔ قیادت کا تعین کون کرے گا؟ آج کل قیادت کے تعین کے لیے بڑا اچھا طریقہ معین کر دیا گیا ہے، اور اتنا اچھا طریقہ ہے کہ اس نے یہ جو ہے اس کی شکل اختیار کر دی ہے کہ اس کے خلاف آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
اگر اس کے خلاف آپ نے سوچ لیا تو طرح طرح کے الزامات آپ پر عائد ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ ایک نیا خود اس دور کا ہے. یہ جو ہے ڈیموکریسی، جمہوریت تو ٹھیک ہے، قائد کو معین کر لیں، کس کے ذریعے معین کریں؟ یہ جو ڈیموکریسی کے ذریعے قائد کو معین کر لیں، چناؤ ہو جائے گا، اب ہم جس کو چن لیں، اب آپ جس کو چن لیں، اکثریت نے جسے چن لیا وہ قائد بن گیا. اب ایسے بات یہاں پر کئی مسائل پیش آتے ہیں جسے نہ عقل مانتی ہے نہ نقل ماننے کو چلتا، نہ قرآن و حدیث مانتے ہیں نہ عقل انسانی مانتے. اگر قرآن و حدیث کو آپ الگ بھی کرتے پھر بھی عقل بھی نہیں مانتے. پہلی بات، اکثریت نے چن لیا، اقلیت کیوں مانے؟ کیوں مانے ہم؟ آپ کو حق کیا ہے ہمارا حق ہی معین کرنے کا؟ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے. آپ کون ہوتے ہم پر حکومت کر رہے ہو؟ جنہوں نے آپ کو چنا ہے ان پہ حکومت کیجیے. ہم نے آپ کو نہیں چنا. دوسری بات، جنہوں نے چنا ہے وہ کیا انہیں حق ہے چننے کا؟ انسان انتخاب تو وہی کرتا ہے نا جہاں آپ کو حق ہے. آپ کو اپنے گھر کے اندر حق ہے، جس طرح سے چاہے پینٹ کر لیں، جو کلر چاہے چن لیں. مگر کیا ہمارے گھر میں بھی آپ کو حق ہے؟ جس چیز کا اختیار ہے آپ کے پاس، آپ کو آیا اپنے اوپر حکومت کا حق ہے؟ جب آپ کو خود اپنے اوپر حکومت کا حق ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کسی کی جو ہے ملکیت ہیں، آپ آزاد تو نہیں رہے، آپ کسی کی ملکیت ہیں اور پراپرٹی ہے کسی کی. جب آپ کسی کی ملکیت ہیں تو آپ کو حق کس نے دیا ہے حکومت کرنے کا؟ آپ کو خود اپنے اوپر حکومت کا حق، آپ کو یہ حق ہے کیا کہ آگے بڑھ لیں؟ ہے آپ کو حق؟ آپ کو یہ حق ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیں؟ کیا یہ آپ کو قانوناً حق ہوتا ہے 10 منزلہ عمارت سے آپ کود جائیں؟ آپ کو حق نہیں نہ ہے سزا دینے کا. اپنے تو آپ کو حق ہے نہیں ہے. آپ کو حق جو حق آپ کا آپ کے پاس ہے ہی نہیں، وہ دوسرے کو آپ دے کے دے سکتے ہیں. اچھا اگر مان بھی لیا کہ آپ کو حق ہے اور آپ نے کسی کو حق دے دیا، وکیل بنا دیا آپ نے کسی کو، ہمیشہ وکیل جو بناتا ہے موکل کو ہمیشہ وکیل کو معذور کرنے کا حق ہوتا ہے. آیا ڈیموکریسی میں آپ نے اگر کسی کو 5 سال کے لیے فرض کے لیے چن لیا، ممبر پارلیمنٹ بن کے چلا گیا، اسمبلی کا رکن بن گیا، بعد میں آپ کو لگا یہ نااہل ہے، یہ نالائق ہے، یہ ہٹانے کا آپ کو حق ہے. اس کے بعد جب الیکشن بھی ہوا کہ الیکشن میں حصہ کون لے سکتا ہے جو 21 سال کے پورے ہو گئے ہیں؟ آج الیکشن ہے، ہماری عمر 10 دن کم ہے 21 سال میں، ووٹ دینے کے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، ہم نابالغ ہیں، الگ کر دیے گئے، 10 دن کے بعد ہم بالغ ہو گئے. اب لے لو ہمارا ووٹ، ہمارا ووٹ دے. ارے آپ 5 سال انتظار کیجیے. 5 سال تک ہمیں ان لوگوں کی حکومت جھیلنا پڑے گی جب کو ہم نے چنا نہیں ہے. ڈیموکریسی کے سسٹم میں پہلے عرض کیا کہ قیادت ضروری تو ہے مگر صالح قیادت چاہیے. انسان کے لیے پانی تو چاہیے مگر گندے پانی سے کام نہیں چلے گا. کھانا تو چاہیے انسان کو مگر سڑے کھانے سے کام نہیں چلے گا. انسانی سماج کے لیے قیادت کی ضرورت ہے مگر صالح قیادت کی ضرورت. ڈیموکریسی کے ذریعے جو چن کے آتے صلاحیت چنی جاتی ہے یا دولت کے بلبوتے پہ افراد چنے جاتے ہیں. جس کا جو ہے پروپیگنڈا زیادہ ہو گیا کہ ہمیں ووٹ پڑ گیا. جتنے بھی الیکشن ہوتے اٹھا کر کے دیکھ لی اتنے افراد چنے گئے ہیں. تو بڑا ڈیموکریسی بہت طریقہ ہے اس نے جو ہے خود کی شکل اختیار کر لی ہے. ڈیموکریسی کے خلاف اگر بولیے تو جرم جو ہے نابخشودنی جرم ہے. لیکن حقیقت یہی ہے حکومت کا حق اسی کو ہوتا ہے جو یا خالق ہو یا مالک. جس چیز کو آپ نے بنایا آپ کو اختیار ہے، بنائے چھوڑیں یا آپ خرید کے لائے ہیں بازار سے. انسان کو نہ انسان نے بنایا ہے نہ انسان کا مالک ہے.
कहने भाई हमने अपने को कहाँ से खरीदा? बनाया है हमने अपने को? ना हमने अपने को बनाया है, ना हमने अपने को बनाया, ना आपको बनाया। ना हम अपने हाकिम बन सकते हैं, ना आपके हाकिम बन सकते। जिसने बनाया है, जो मालिक है इंसान का, आपके हुकूमत उसी को है, वो अल्लाह की जात के सिवा कोई और नहीं। कायद कौन मुअय्यन करेगा? कायद के तयन का हक अल्लाह को है। अल्लाह ने पहले मरहले पर मुअय्यन कर दिया। रसूलों को अल्लाह ने मुअय्यन किया बनवाने पाए जो जरूरत क़यादत का इनकार करते हैं। ज़ाहिर इस्लाम में अर्ज किया मैंने, शक्लें जो है बदली रहती है। कभी हस्बुना किताब अल्लाह की शक्ल में, कभी जो है ला हुक्म इल्ला लिल्लाह की शक्ल में, और आज अखबारियत की शक्ल में। आज अखबारियत की शक्ल में उन्होंने क्या कहा था? हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी, लीडर नहीं चाहिए। आज जो कहा जाता है हमें तकलीफ की जरूरत, यानी हमें लीडर नहीं चाहिए। हम किताबें पढ़ रही हैं, अगर से बेचारों को किताब पढ़ना भी नहीं आती, मुश्किल तो ये है। आज अखबारियत के अलावा उन लोगों की तरफ देखिए, ये किताब पढ़ना भी नहीं आती है। क़यादत खुदा बंदे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह निसा आयत नंबर 64, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह। रसूल सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने नहीं आया है। रसूल की हैसियत फकत काफिर की नहीं है। रसूल की, हर रसूल की दोहरी हैसियत है। एक हैसियत है पैगंबर की, जो अल्लाह ने पैगाम भेज दिया उसे लोगों तक पहुंचा दे। दूसरी हैसियत कायद की है, यानी एक हुक्म अल्लाह ने दिया उसे पहुंचाया, फिर उसके बाद समाज की ये जो है जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए उस रसूल को हुक्म देने का हक हासिल है। वमा अरसलना मिन रसूलिन, ये जो लफ्ज़ आम है, किसी एक रसूल के बारे में नहीं है। किसी रसूल को हमने नहीं भेजा मगर उसे ये हक दे करके भेजा है कि लोग उसकी इताअत करें। अलबत्ता इताअत का हक क्यों मिला? बिइज़्निल्लाह। सरचश्मे क़यादत कौन? सरचश्मे क़यादत अल्लाह है। अल्लाह ने ये हक रसूलों को अता कर दिया। यहाँ पर एक आम, उसके बाद बहुत सारी आयतें हैं जहाँ नाम में नाम है। उन आयतों को यहाँ पर जो है वो पेश नहीं करूंगा। जनाब दाऊद के बारे में तज़किरा है, हमने इन्हें हाकिम बनाया। ये जो है सुलेमान के बारे में तज़किरा है, हमने इन्हें हाकिम बनाया। मुख्तलिफ लोगों का तज़किरा यहाँ पर है। उस पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जब आया, वहाँ साफ कह दिया, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब, हमने आपके ऊपर कुरान किसलिए नाज़िल किया है? बस आयतें सुना करके आप घर बैठ जाएं, जो खुद ही अमल कर लेंगे। हज़ूरा किताब अल्लाह का दावा करने वाले अगर काश इसी आयत को देख लिए होते। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब लितहकुमा बैनन नास, हमने किताब इसलिए नाज़िल किया कि आप हुकूमत करें, आप हुकूमत करें। क़यादत के फराइज़ कौन अंजाम देगा? पैगंबर अंजाम देंगे क़यादत के फराइज़, क्योंकि बगैर क़यादत के माशरा बाकी नहीं रह सकता है। उसके बाद जब अंबिया का सिलसिला खत्म हुआ, ये क़यादत की अहमियत ही तो थी कि बढ़ते हुए काफिले को रोक लिया गया, बढ़ते हुए कदम रोक लिए गए। जो आगे चले आए वापस आए, जो पीछे रह गए हैं आ जाए। क्यों? काहे के लिए? नुक्ते क़यादत से जमा करने के लिए। जब तक नुक्ते क़यादत पर जमा न हो जाएंगे तब तक ये इस्लामी समाज बाकी नहीं रह सकता। और बना पूरा वाक़या गदीरा की निगाहों में इसको यहाँ के ऊपर जो है वो ये जो है दोहराना नहीं चाहता। आज सारा इख्तिलाफ अगर ये जो है बरादरान अहले सुन्नत और शियों में है, नुक्ते मरकज़ी यही तो है ना, नुक्ते मरकज़ी यही है। तशय्यो मुमकिन नहीं है किसी दौर में तशय्यो के साथ इलाही क़यादत हमारा मौजूद न हो। अमली तौर पर ये जो शिया समाज में इलाही क़यादत नहीं है, तो समाज शिया समाज कहलाने का हकदार नहीं हो सकता। असर गैबत शुरू हो गया। असर गैबत आया, क़यादत की ये जो है जरूरत खत्म हो गई।
جس ضرورت کے تحت اللہ نے رسولوں کو قائد بنایا تھا وہ ضرورت ہے یا ختم ہو گئی؟ ضرورت تو باقی ہے نا. جس ضرورت کے تحت غدیر نے مولا کی قیادت کا اعلان ہوا وہ ضرورت ہے یا ختم ہو گئی؟ ضرورت تو آج بھی باقی ہے. انسان آج بھی سماجی زندگی گزارنے پر مجبور. انسان آج بھی جو ہے وہ حریت طلب آزادی پسند ہے. انسان آج بھی کسی منفعت سے رکنے کو تیار نہیں ہے. جو ضرورتیں کل کی قیادت کے لیے وہی ضرورتیں آج بھی ہیں. لہذا آج یہ کہہ دینا کہ ہم کسی کو قائد واحد نہیں مانتے ظاہر سی بات ہے کہ یہ سراسر قرآن کی خلاف ورزی، احادیث کی خلاف ورزی، سیرت معصومین علیہ السلام کی خلاف ورزی. اور جب ہم آ کر کے احادیث ائمہ علیہ السلام کا جائزہ بے شمار حدیثیں کہ جہاں پر ائمہ علیہ السلام نے اپنے بعد قیادت کی ذمہ داریاں کن لوگ اول ان کے بعد بھی قیادت ہے اور کن لوگوں کو قائد بننا ہے. اور آخری روایت پڑھ کر کے آپ کی رحمت کو جو ہے وہ تمام کر دیتا ہوں. بڑی عجیب روایت ہے. روایت کو آپ سنتے رہتے ہیں اس کا پس منظر سنا دوں. یہ قیادت اور قیادت کا فرق ہے. بہت سارے لوگ جو انکار قیادت کرتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو شرائط قیادت کا علم نہیں کون سا قائد ہے. ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق آگے کے بعد کہتا ہے مولا ایک بات ہے جو دل کو کھٹکتی ہے. تو وہ کیا؟ قرآن مجید کیا وجہ یہودیوں کی یہ جو ہے مذمت کرتا ہے کہ وہ اپنے علماء کی قیادت کو مانتے ہیں، اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں، اپنے علماء کا اتباع کرتے ہیں. مذمت کیوں ان کی؟ اس لیے کہ اپنے علماء کا اتباع کرتے ہیں. یہی کام تو ہم بھی کرتے ہیں، یہی کام تو ہم شیعہ بھی کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ وہی کام یہودی کرے تو قابل مذمت و سرزنش اور وہی کام ہم کرے تو قابل تعریف. یہ بات ان کو کھٹکتی ہے. اسلامی اصول سے کچھ میل نہیں کھاتی ہے بات. ایسا لگتا ہے کہ امام کے زمانے میں بھی علماء کی تقلید ہوتی تھی. اصل ائمہ میں بھی یہ تقلید کا مسئلہ حتی غیبت کے بعد کا بھی نہیں ہے. ظاہر سی بات امام مدینے میں اور خراسان کا رہنے والا شیعہ کیا کہتا تھا؟ کوفے کا رہنے والا شیعہ کیا کہتا تھا؟ قوم کا رہنے والا شیعہ کیا کہتا تھا؟ وہ زمانہ تو انٹرنیٹ کا اور ای میل کا انٹرنیٹ کا تھا بھی نہیں کہ جو انٹرنیٹ سے پوچھ لیا کرتے تھے. اور ہر شیعہ صاحب اعجاز بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں سے یہاں سے بیٹھا بیٹھا امام سے جو ہے سوال پوچھ لیتا تھا. شیعہ تو عام لوگ تھے نا. تو بھیا اس زمانے میں بھی علماء کی تقلید ہوتی تھی. ان تقلید کو دیکھنے کے بعد رابی امام سے کہتا ہے مولا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تقلید کرے تو جو ہے برا. روایت کا جملہ ہے قال رجل وهل عوام اليهود الا كعوامنا. یہودی عوام ہمارے عوامی جیسے تو ہیں. یقلدون علماءهم جیسے ہم اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں وہ اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں. کوئی تقلید پہ سے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. خدا ان کی مذمت کرتا ہے اور وہی کام ہم بھی کرتے ہیں. امام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کہ خدا کے یہاں کوئی تقلید نہیں ہے. خدا کے یہاں کوئی تمیز نہیں، کوئی امتیاز نہیں ہے کہ وہ اگر برا کرے تو قابل مذمت، ہم برا کرے تو قابل تعریف. امام فرماتے ہیں دیکھو ایسا ہے ایک لحاظ سے ہمارے شیعہ بھی یہودیوں کی طرح قابل مذمت ہیں. بعض شیعہ ہمارے یہودیوں جیسے ہیں. جیسے جا کے برفی میں جا کر کے پوری روایتیں پیجیے گا. ٹائم نہیں کہ میں پوری روایت چھوڑ دوں. بعض مسئلوں میں وہ شیعہ ہمارے یہودیوں جیسے ہیں اور کچھ لحاظ کے وہ شیعہ یہودیوں سے الگ ہیں. جہاں وہ یہودیوں جیسے ہیں وہاں وہ لائق مذمت. جیسے یہودیوں کی مذمت ویسے ان کی مذمت. اسلام کوئی پارٹی بازی کا مذہب نہیں ہے. جب ہماری پارٹی میں آ گئے کتنے ہی گناہ کرتے رہے، کتنی ہی معصیت کرتے رہے. وہ جھوٹ بولے تو قابل مذمت اور شیعہ جھوٹ بولے تو کوئی بات نہیں. وہ اگر غیبت کرے
بھی کرتے ہیں, تقلید ہم بھی کرتے ہیں. وہ جانتے تھے کہ ان کے علماء جھوٹ بولتے ہیں, وہ جانتے تھے ان کے علماء حرام کاری کرتے ہیں, وہ جانتے تھے کہ ان کے علماء پیسے دے کے حکم خدا کو چینج کر دیتے ہیں. ایسا مجمع, ایسی تقریر, ایسا مجمع, ایسی تقریر, وہ جانتے تھے کہ ان کے علماء یہ کرتے, وہ جانتے تھے ان کے علماء تعصب کے شکار ہیں. انہیں جن سے دوستی ہے, جو ان کی پارٹی کے ہیں, جو ان کے گروپ کے ہیں, ان کا ذات خون معاف, اور جو ان کے گروپ میں شامل نہیں ہے ان کی معمولی غلطیاں بھی قابل بخشش نہیں. یہودی علماء اپنے علماء کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ ایسے ہیں, اور فطرت انسانی یہ گواہی دیتی ہے ایسوں کی بات کبھی نہ ماننا, ایسوں کی لیڈرشپ کو کبھی قبول نہ کرنا. کیا کہ اگر حکم خدا نہ بھی ہوتا, فطرت انسانی کافی ہے. اس کے باوجود یہ ایسوں کی کیسے بات کرتے تھے, ان کی قیادت کو مانتے تھے, اس لیے اللہ نے ان کی مذمت کی. اگر ہمارے شیعہ عوام بھی ایسے ہی علماء کی پیروی کریں, ایسے ہی علماء کی تقلید کرے, اگر ہمارے عوام بھی فاسق علماء کی تقلید کرے, ہمارے عوام بھی یہ جو متعصب علماء کی تقلید کرے, ہمارے عوام بھی اگر دنیا کے لالچی علماء کی تقلید کرے, وہ بھی قابل مذمت. امام فرما رہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, احتجاجی تبرسم اٹھا کے زبان سے جا کے دیکھ لیں, وہ بھی قابل مذمت. ہاں, وہ تقلید لائق تعریف ہے. اب لائق تعریف تقلید سنی ہے, ایسوں کی قیادت کو اپنانا ضروری ہے. جب لائق تعریف کی واجب قرار دے رہے ہیں امام, ایسوں کی قیادت. اب تو بات کروں گا واپس تو اس سے واقف ہیں. فاما من کان من الفقہاء قائلا لنفسہ, جس کی تقلید کرتے ہیں, جسے قائد بنانا ہے, جسے پیشوا بنانا ہے, جس کی لیڈرشپ کو ہمیں قبول کرنا ہے. کون سی لیڈرشپ ہے جو ہمیں حیات اسلامی اور سماجی زندگی سے ہمکنار کر سکتا ہے؟ ہمیں پہلی شرط ایسا شخص, سب سے پہلی شرط علم کی بیان کی. من کان من الفقہاء, تو فقیہ ہو. فقیہ کون؟ جو اسلامی مسائل کو قرآن و حدیث کے ذریعے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ادلہ اربعہ, قرآن سنت عقل و اجماع کے ذریعے سے استعمال قوانین شرع کی جس میں صلاحیت پائی جاتی ہو. ایک شرط علم کی, ایک شرط علم کی, اور 4 شرطیں ہیں کیریکٹر. سبحان اللہ. علم کی ایک شرط. ہمارے یہاں سوچ یہ کہ زیادہ زور ہم علم میں دیتے ہیں, زیادہ زور ہمارے یہاں اگر دیا گیا علم پر, الحمدللہ وہ بھی نہیں ہے. ہمارا زیادہ زور تو خاندان پہ ہوتا. خاندان کے لیے سوچ رہا, اب انہوں نے کچھ بھی کہہ دیا. القول ما قال الجزائی, کیا کہا اس کا مطلب ہی نہیں ہے. جو وہ کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں پتا ہے. فرمایا ہے انہوں نے ایک شرط علم کی, علم کی کوئی معمولی علم نہیں. وہ کہا فقیہ 13-14 علموں کا مجموعہ ہے فقیہ. من کان من الفقہاء, پہلی شرط فقاہت کی, اس کے بعد اخلاقی شرائط. قائلا لنفسہ, اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھے. تعصب گناہ, اکل مال حرام گناہ, بیجا خلوہ پروری گناہ, پارٹی بازی گناہ, حکم خدا کو تبدیل کر دینا گناہ,
बहुत से लोग होते इल्म भी है, तकवा भी है, गोशे में बैठे वक्त अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, दीन पे कौन सी आफत आ गई, उन्हें इसकी परवाह नहीं है। अरे वो भी दीन ही तो थे जो काबे के इर्द गिर्द संसार में तबाह कर रहे थे, उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है हमारा हाकिम यजीद है कोई और। दीन है ऐसा फकीह इस्लाम पे अगर आ जा रही है तवाफ काबा को भी छोड़ देंगे। क्या कहना गले में बैठा तफ्ती घुमा रहा है, उसका मतलब ही नहीं है कि अमेरिका क्या कर रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, अगर इस्लाम पर क्या बीत रही है, इस्लाम पर क्या गुजर रही है, नहीं है तो नहीं है। आओ दीन में ऐसा शख्स बनेगा जो अपने दीन का मुहाफिज हो, चंद सिक्कों के अवध दीन खुदा को तब्दील न करते, तब्दील करेगा न किसी को तब्दील करने की इजाजत देगा। दीन है। तीसरी शर्त बहुत मुश्किल है, मुखालिफन अला हवा, ख्वाहिशे नफ्स का मुखालिफ। ख्वाहिशे हराम की बात यहाँ नहीं है, वो तो फाइनल नफ्से में आ गया। क्या कहने बाबा, अभी दो तरह की ख्वाहिशें होती हैं, एक ख्वाहिशे हराम, एक ख्वाहिशे हलाल। ख्वाहिशे हराम जी जा रहा है मेरा शराब पीने का, या तो मिल जाए जी जा रहा है शराब पीने का, जी जा रहा है बड़ा साहब का माल छीन लेने का, इसकी बात नहीं हो रही, वो तो आ गया फाइनल नफ्से में। कभी कभी हलाल ख्वाहिशें होती हैं। आपकी चमचमा की गाड़ी मैंने देखा, मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अच्छी लगी, तब से मैंने कहा मैं भी ऐसी गाड़ी खरीदूंगा। आपका घर देखा, बड़ा अच्छा लगा, मैं भी ऐसे ही घर बनाऊंगा। बना खाना बड़ा अच्छा लगा, खरीदो। इस ख्वाहिश का इत्तेबा हराम नहीं है। हमें गाड़ी अच्छी लगी, हमने कहा ठीक है जाएंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, कमाएंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, हराम नहीं है। लेकिन ये शख्स कायल नहीं बन सकता। क्या कहने ये मामूम तो बन सकता है, ईमान नहीं बन सकता। हराम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर इंसान ख्वाहिशों का असीर हो गया, ख्वाहिशों का जो पैरों अगर हो गया, कभी कभी ख्वाहिशें हलाल तरीके से पूरी होती, कभी कभी हलाल तरीके से पूरी नहीं हो पाती। हमारा तो दिल लगा ये गाड़ी बहरहाल लेता है, मगर हमारी आमदनी काफी नहीं है। अब नतीजे में फला साहब आ गए, किबलो करवा ये गाड़ी मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ। गिफ्ट के पीछे बहुत सारे वसाइल होते हैं। पहला मौका नहीं है, वरना मैं याद दिलाता कि मौला अली के दरवाजे पर कोई गिफ्ट लेकर के आया था, उसके साथ मौला अली ने क्या बर्ताव किया था। मुखालिफन अला हवा मुतीअन लिअम्र मौला, जो भी शहर वो फकत एक की सुनता है, वो उसका मौला है। पहला मौला अल्लाह, अल्लाह मौलाना, दूसरा मौला रसूल, तीसरा मौला अमीरुल मोमिनीन और बकिया 11 इमाम। वो ना अमेरिका की सुनता है, न इसराइल की सुनता है, सुनने के लिए फकत एक कान वक्त है और सदाए मौला के लिए, जो मौला कहेंगे उसी की इताअत करेंगे। ऐसा कोई यकायद मिले बनिल आवाओ में आई जो कल देखू, तो ऐसे फकीह की इताअत करना वाजिब है अवाम के ऊपर। उसके बाद एक आखिरी जुमला है जो बहुत कम पढ़ा जाता है, यहाँ तक तो रवायत पेश की जाती है। उसके बाद एक बड़ा खतरनाक जुमला है, इमाम फरमाते वला यकूनु ज़ालिक इल्ला बअदुल फुक़हा अश-शिया ला जमीअहुम। ये मंसब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सैकड़ों फकीह हैं, खुदा का शुक्र, हमारा दामन इल्म से भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सैकड़ों आदिल फकीह मौजूद हैं, सैकड़ों मुहाफिज़ दीन फकीह मौजूद हैं, सैकड़ों ऐसे फुक़हा मौजूद हैं जो हमारे नफ्स के जो है मुखालिफ हैं।
امت کے لیے قائد یہ جو ہے وجود میں آیا تھا، ختم کیا آپ کی زحمت کو، بہت آپ کو میں نے وقت دے دیا، سب سے زیادہ وقت میں نہیں دے دیا، سب نے کہا بھی ہے نا کہ میں مولانا کے لیے وقت چھوڑ رہا ہوں، نہیں میں بات ہے ہم نے آدھا گھنٹہ دیا تھا تو ہمیں بہرحال 45 منٹ نہیں کا تو حق کرنا، ذرا میں نے اپنا حق پورا کر دیا، اگر کہ میری باتیں بہت ساری رہ گئی، خداوند عالم کا شکر ہے کہ واقعا اتنا کامیاب جلسہ، اتنے سارے علماء کرام کا اجتماع، یہ کانفرنس اگر صرف اتنے علماء کا ایک جگہ پر اکٹھا ہو جانا، میں جب الہ آباد آ رہا تھا ٹرینیں مجھے ایک صاحب مل گئے تھے، انہوں نے الہ آباد کے علماء کی آپسی اختلاف کی اتنی کہانی مجھے سنائی، میں ویسا تھا اتنی واقعی کہانی، مرنا والی کہانی نہیں، الہ آباد میں جو ہے جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، وہ والی کہانی نہیں، واقعی آج الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں اسٹیج کے اوپر تقریباً سارے ہی علماء کرام جو الہ آباد میں موجود ہیں وہ یہاں پر حاضر ہیں، کچھ آئے تھے آ کر کے چلے گئے، کچھ موجود ہیں، امام جمعہ بھی موجود ہیں، ہمارے علوم بھی موجود ہیں، بقیہ علماء کرام بھی، واقعی نے منظر دیکھ کر کے طبیعت باغ ہو گئی، طبیعت خوش ہو گئی، یہ ہیں ہمارے قائدین، یہ وہ افراد ہیں جن کے اندر قیادت کی صلاحیت پائی جاتی ہے، انشاءاللہ انہیں میں سے کوئی ایک قائد پوچھے گا جو شہر کی کم سے کم قیادت کرے گا،